چیز ہے دنیا سب بھول گئے. یعنی جب انسان بیت اللہ پہنچتا ہے اور وہاں کا دیدار کرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں، سارے آسائش اور اپنے گھر، اپنی اولاد، سب چیز کو انسان بھلا دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے، اور آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ احساس ہوگا کہ دنیا کیا چیز ہے. اصل تو اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے. اصل تو دین ہے، اصل تو آخرت ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حج کی فضیلت سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں الابرار صادق ندوی چینل اور میں مولانا محمد صادق سلام ندوی. حج سے متعلق تمام معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں. اس چینل سے جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں سے ایک حج ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی صاحب ثروت اور صاحب دولت جو حضرات ہیں، جو وہاں تک کے خرچ کو برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج کی فضیلت ہے. ان کے اوپر حج کرنا فرض اور ضروری ہے. حج کے متعلق جو فضائل اور اس کے ثمرات و برکات ہیں وہ بے انتہا ہیں. قرآن اللہ نے حج کے تعلق سے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. دوسری جگہ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ اور بہت سی احادیث اس سلسلے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کا فسق و فجور اور گناہ کے کام کو نہیں کرتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اس طرح ہے جس طرح کہ کسی ماں نے ایک بچے کو جنا ہو. رجع کیوم، وہ لوٹ جاتے ہیں، وہ حاجی اس طرح لوٹتے ہیں جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک اور شفاف ہو. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. کہ اللہ کی وفد اور اللہ کی جماعت ہیں. کون لوگ؟ الحجاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کی خاص جماعت ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. بعض جگہ روایت میں اللہ کے مہمان ہیں. تو جب حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت بھی فرماتے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری
روایت العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. کیا فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ اس میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دوسرے عمرے کی برکت سے اور اس درمیان میں کیے ہوئے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا والحج المبرور، اور مقبول حج اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جب وہ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، ان کا دل نہایت ہی نرم ہو جاتا ہے اور ساری گندگی جو گرد و غبار دل پر ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو اثرات اس پر پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج کے تمام ارکان کے درمیان اس کا صفایا فرما دیتے ہیں اور بالکل پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک اور وطن واپس لوٹاتے ہیں. یہ فضیلت ہے حاجیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی حاجی کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. حج کرنے والا بہت مبارک ہے. اگر نیت خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام ہے اس کے اوپر. اس کی نگاہیں کعبۃ اللہ کو براہ راست دیکھتی ہیں. آپ حضرات حج کرنے والے ہیں اور بذات خود اپنی نگاہوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے ہیں جس پر تجلی ظاہر ہوتی ہے. کعبہ کی فضیلت میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والے جب اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں تو کتنا بھی ان کا دل پتھر ہو، مومن کا دل پگھل جاتا ہے. وہ تعالیٰ اس کے دل کو پگھلا دیتے ہیں اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ حضرات بھی انشاءاللہ بہت جلد بیت اللہ کا دیدار فرمائیں گے اور پھر وہ جو برکات و ثمرات ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کو حاصل ہونے والے ہیں. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج اپنے ما قبل یعنی حج سے قبل کیے ہوئے تمام گناہوں کو یہدم ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا حج کی اور عمرہ کی فضیلت میں کہ النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ حج میں اخراجات کرنا یعنی اس میں پیسے لگانا یہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں پیسہ لگانے کے برابر ہے، جو بہت ہی بڑا اور مقبول عمل ہوتا ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح حج میں خرچ کرنا یہ باعث ثواب باعث برکت. ب700 ضعف یعنی 700 نیکیوں کے اضافہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا حج اور عمرے کی فضیلت میں بہت ادیم الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو کثرت سے کرو، بار بار کرو. کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ فقر یعنی غربت، تنگ دستی اور بدحالی کو ختم کرتا ہے اور اسی طرح گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی گناہوں کو ختم کرنے اور ساتھ میں جو فقر ہے، غریبی ہے، اس کو ختم کرنے میں یعنی اللہ تبارک و تعالی
وسعت رزق عطا فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے کو۔ ایک بہت بڑی سعادت کی بھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کر کے واپس آنے والوں کو کبھی فقیر اور غریب نہیں بناتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور اسباب بھی مزید مہیا فرما دیتے ہیں کہ اس کے رزق میں اور اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ برکات و ثمرات ہیں یہ حج اور عمرہ کے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے فضائل حج سے متعلق میں نے رکھی ہیں۔ ایسے یوں تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن چند باتیں ضروری طور پر میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے دیگر جو حضرات ہیں حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے، ان تک میری ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ کعبہ کے بارے میں آپ نے بہت پہلے ام حبیبہ کی نعت آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، یہ ترنم میں گایا گیا ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا سب بھول گئے۔ یعنی جب انسان بیت اللہ پہنچتا ہے اور وہاں کا دیدار کرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں، سارے آسائش اور اپنے گھر، اپنی اولاد، سب چیز کو انسان بھلا دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے اور آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ احساس ہوگا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اصل تو اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے، اصل تو دین ہے، اصل تو آخرت ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے، لیکن دنیا نے ہمیں اپنے گرفت میں لے رکھا ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے اور اس میں حج کے فرائض اور حج کے واجبات اور احرام کیا ہے، احرام کی پابندیاں، یہ چند باتیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں لے کر آ رہا ہوں۔ آپ انتظار کریں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہت ہی آسان زبان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کے بارے میں آپ کو پیش کروں گا۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے یاد بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ ہر غلطی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو میں بالکل ایک ایک کر کے یاد کراتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بالکل ذہن نشیں ہو جائے، آپ کو کتاب دیکھنے مطالعہ کی ضرورت نہ پڑے، بالکل ایک ایک چیز صاف صاف آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ آپ ہماری ویڈیو سے جڑے رہیں، ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔